کالا جادو کا انجام۔ ایک ڈاکٹر کی زبانی۔ بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ وارانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری ایک مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے مریضہ کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا مریضہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہذا میں نے اپنی مریضہ کے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مریضہ کی چہیتی بہو بول اٹھی تھی کہ نہیں، اس کو گھر نہیں لے جا سکتے، جب یہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ مریضہ کی بہو کے مریضہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں اس کے بیٹے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ اور جب مریضہ کا بیٹا میرے طرف مخاطب ہوا تو اس کے اپنی ماں کے لیے کہے گئے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی تھی۔ اس نے کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں ایدھی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقع ہی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی، کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں، کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں 3را دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہو بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زائد سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ قارئین کرام، یقین کریں جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر خون کی سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریضہ کی موت واقع ہوئی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش ایدھی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تب ہی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسی بدبو آ رہی تھی۔ مریضہ کی موت کے بعد میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی۔
بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو بھی نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔